دکان پر کب جائے گا؟ بیٹا ابھی گھر نہیں آیا، ملازمت پر کب جائے گا؟ ارے اللہ طرف سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ اے میری ماں، تو نے کبھی سوچا؟ بیٹا سے کہا اللہ کے گھر سے بلاؤ آ گیا ہے، اللہ کے گھر سے آواز آ گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو نے کبھی فکر کی ہے کہ کبھی تم نے دل کے اندر تڑپ پیدا کی ہے؟ آج بھی کہتی ہو کہ نہیں آج میری اولاد بد نصیب ہو رہی ہے، میری اولاد میری کہنا نہیں مانتی۔ ارے ایسے ماں باپ پر ہمیں افسوس ہے، غیرت آتی ہے، اور ایسے ماں باپ کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ یہ کہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ تم نے اللہ جو اس کو فرمانبردار نہیں بنایا، جس مولا نے تمہیں یہ اولاد دی ہے، جس مولا نے اس آقا نے تمہیں رزق دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں مکان دی ہے، جس نے تمہیں دکان دی ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے، تم نے ان کا فرمانبردار نہیں بنایا۔ اور اپنے فرمانبردار کیوں؟ اس لیے کہ دکان پر جائے گا تو دو پیسے مجھے لا کر کے دے گا، ارے بزنس پر جائے گا مجھے لا کر کے دے گا، ارے نوکری میں جائے گا مجھے بھی پیسے دے گا، اور اگر نماز کے لیے کہیں گے تو پیسے تو لا کر کے دے گا۔ بیٹے کی ناراض کی وجہ سے، بیٹے کے دو پیسے کی وجہ سے ماں اس کی محبت کے اندر اس طرح ڈوبی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹا اس ماں کو دھوکے میں ڈال کر کے دنیا کے اندر گناہوں کے بازار کو گرم کرتا ہے، اور تمام گناہوں کا گناہ اس ماں کے سر پر آتا ہے۔ اور جب یہ ماں دنیا سے کل چلی جائے گی، یہ بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے کی دکان بھی کام نہیں آئے گی، بیٹے کا کاروبار بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے کی نوکری بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو رونے کی آئے گی جس نیکی کی طرف اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ آج نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نبی نہیں آ سکتا ہے لیکن ولیوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ آج ہماری مائیں نیک ہو جائے، ان کو تو غیبت کرنے میں فرصت نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے ہوئے فرصت نہیں ہوتی۔ نہ جانے غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے سے اس غیبت کے گناہ کا تصور ختم ہو چکا ہے، گناہ کا تصور ختم ہو چکا ہے، جھوٹ کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ ٹائم ہو گیا، آئیے تم سچ پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور سنا کر کے اپنی بات کرتا ہوں۔ کیونکہ آج جھوٹ کی نفرت دلوں سے ختم ہو چکی ہے، سچ کی اہمیت دلوں سے غائب ہو چکی ہے۔ بس لوگوں تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی آوازیں کانوں میں ڈالی ہیں، تو تمہارا یہ بچہ کل تمہاری خدمت کرے گا، تمہاری فرمانبرداری کرے گا، تمہاری بات مانے گا، کچھ نہیں کرے گا، تم نے بگاڑا۔ آج ان ماؤں پر ہمیں افسوس، جب بیٹے کے لیے بازار کا وقت ہوتا ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے ابھی 3 بج رہے ہیں، بیٹا بازار نہیں گیا، ماں کو فکر ہے بیٹا کہاں رہ گیا ہے۔ او میری ماں، تیرے بیٹی کی ڈیوٹی کا وقت ہے، ابھی 2 نہیں بجے ہیں، ابھی 10 نہیں بجے ہیں، تجھے اپنے بیٹے کے ڈیوٹی پر جانے کی فکر ہے، 10 بجنے کو ہے، بیٹا بھی گھر نہیں آیا، ڈیوٹی کے لیے کب جائے گا، بیٹا بھی گھر نہیں آیا، دکان پر کب جائے گا، بیٹا بھی گھر نہیں آیا، ملازمت پر کب جائے گا۔ ارے اللہ طرف سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ اے میری ماں، تو نے کبھی سوچا؟ بیٹا سے کہا اللہ کے گھر سے بلاؤ آ گیا ہے، اللہ کے گھر سے آواز آ گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو نے کبھی فکر کی ہے کہ کبھی تم نے دل کے اندر تڑپ پیدا کی ہے؟ آج بھی کہتی ہو کہ نہیں آج میری اولاد بد نصیب ہو رہی ہے، میری اولاد میری کہنا نہیں مانتی۔ ارے ایسے ماں باپ پر ہمیں افسوس ہے، غیرت آتی ہے، اور ایسے ماں باپ کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ یہ کہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ تم نے اللہ جو اس کو فرمانبردار نہیں بنایا، جس مولا نے تمہیں یہ اولاد دی ہے، جس مولا نے اس آقا نے تمہیں رزق دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں مکان دی ہے، جس نے تمہیں دکان دی ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے، تم نے ان کا فرمانبردار نہیں بنایا۔ اور اپنے فرمانبردار کیوں؟ اس لیے کہ دکان پر جائے گا تو 2 پیسے مجھے لا کر کے دے گا، ارے بزنس پر جائے گا مجھے لا کر کے دے گا، ارے نوکری میں جائے گا مجھے بھی پیسے دے گا، اور اگر نماز کے لیے کہیں گے تو پیسے تو لا کر کے دے گا۔ بیٹے کی ناراض کی وجہ سے، بیٹے کے 2 پیسے کی وجہ سے ماں اس کی محبت کے اندر اس طرح ڈوبی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹا اس ماں کو دھوکے میں ڈال کر کے دنیا کے اندر گناہوں کے بازار کو گرم کرتا ہے، اور تمام گناہوں کا گناہ اس ماں کے سر پر آتا ہے۔ اور جب یہ ماں دنیا سے کل چلی جائے گی، یہ بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے کی دکان بھی کام نہیں آئے گی، بیٹے کا کاروبار بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے کی نوکری بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو رونے کی آئے گی جس نیکی کی طرف اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ آج نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نبی نہیں آ سکتا ہے لیکن ولیوں کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔
آج ہماری مائیں نیک ہو جائے، ان کو تو غیبت کرتے ہوئے فرصت نہیں ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے فرصت نہیں ہوتی ہے۔ نہ جانے غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے سے اس غیبت کے گناہ کا تصور ختم ہو چکا ہے، گناہ کا تصور ختم ہو چکا ہے، جھوٹ کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ دروازہ بند نہیں ہوا، کتب کا دروازہ بند نہیں ہوا، بزرگوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، عالم دین کا دروازہ بند نہیں ہوا، مفسرین کا دروازہ بند نہیں ہوا، حدیث پڑھانے والوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، حدیث لکھنے والوں کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہاں تو اگر نیک بچہ، اس بچی نے وہ قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر عورتوں کی 10 صفات بیان کیے ہیں، میں وہ بچی پڑھ رہی تھی، میں دلی میں سوچ رہا تھا کہ اس کے اندر نہ جانے جتنی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں 10 صفات کا ذکر ہے، 10 صفاتیں، 10 خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے ذکر کیے ہیں۔ اگر وہ عورتیں ہماری اور ماں اور بہنیں ان 10 صفتوں کو، ان 10 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں، اپنے اندر پیدا کر لیں، تو آج مفسرین، محدثین اور مترجمین اور امام سب کچھ ہماری ماں کی گود سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری مائیں جن کو نیکیوں کا موقع زیادہ ملتا ہے، اور مردوں کو الجھن رہتی ہے، ٹینشن ہے گھر کا، کاروبار کا، اور نہ جانے کس طرح کے واقعات اور خرافات اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، ذہن کے اندر سوال ہوتا ہے۔ ماں اور بہنیں تمہیں تو گھر کے کام کاج کرتے ہیں، تم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر تسبیحاں پڑھ سکتی ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتی ہو، درود پڑھ سکتی ہو۔ آج نوجوان کیوں برباد ہو رہا ہے؟ نوجوان اس لیے برباد ہو رہا ہے، ماں صحیح تعلیم نہیں دے پا رہی، ماں تربیت نہیں کر پا رہی ہے۔ جب یہ بچہ، اس کی تربیت نہیں ہوگی تو پھر یہ بچہ سٹے کے اڈے میں نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ ارے یہ وہ بچہ تھا، یہ وہ بچہ تھا، یہ معصوم کان تھے جن کی آنکھوں میں قرآن کریم کی صورت ہو رہی تھی، جن کی کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز جانی چاہیے تھی، جن کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں جانی چاہیے۔ ارے تم نے کیسا معاشرہ پیش کر دیا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا سا ننھا معصوم سا بچہ ہے، اس کے کانوں میں تم نے گانوں کی آوازیں ڈالی ہے، تم نے قوالی کی آوازیں ڈالی ہے، تم نے اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والی آوازیں کانوں میں ڈالی ہے، تو تمہارا یہ بچہ کل تمہاری خدمت کرے گا، تمہاری فرما برداری کرے گا، تمہاری بات مانے گا، کچھ نہیں کرے گا، تم نے بگاڑا۔ آج ان ماؤں پر ہمیں افسوس کہ بیٹے کے لیے بازار کا وقت ہوتا ہے، ماں کو فکر ہوتی ہے ابھی 3 بج رہے ہیں، بیٹا بازار نہیں گیا، ماں کو فکر ہے بیٹا کہاں رہ گیا ہے۔ او میری ماں، تیرے بیٹی کی ڈیوٹی کا وقت ہے، ابھی 2 نہیں بجے ہیں، ابھی 10 نہیں بجے ہیں، تجھے اپنے بیٹے کے ڈیوٹی پر جانے کی فکر ہے، 10 بجنے کو ہے، بیٹا بھی گھر نہیں آیا، ڈیوٹی کے لیے کب جائے گا؟ بیٹا بھی گھر نہیں آیا، دکان پر کب جائے گا؟ بیٹا بھی گھر نہیں آیا، ملازمت پر کب جائے گا؟ ارے اللہ کی طرف سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ اے میری ماں، تو نے کبھی سوچا؟ بیٹا سے کہا اللہ کے گھر سے بلاؤ آ گیا ہے، اللہ کے گھر سے آواز آ گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نے کبھی فکر کی ہے کہ کبھی تم نے دل کے اندر تڑپ پیدا کی ہے؟ آج میں کہتی ہو کہ نہیں، آج میری اولاد بد نصیب ہو رہی ہے، میری اولاد میری کہنا نہیں مانتی۔ ارے ایسے ماں باپ پر ہمیں افسوس ہے، غیرت آتی ہے، اور ایسے ماں باپ کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ یہ کہے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ تم نے اللہ اس کو فرمانبردار نہیں بنایا۔ جس مولا نے تمہیں یہ اولاد دی ہے، جس مولا نے اس آقا نے تمہیں رزق دیا ہے، جس اللہ نے تمہیں مکان دی ہے، جس نے تمہیں دکان دی ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے، تم نے ان کا فرمانبردار نہیں بنایا۔ اور اپنے فرمانبردار کیوں؟ اس لیے کہ دکان پر جائے گا تو 2 پیسے مجھے لا کر کے دے گا، ارے بزنس پر جائے گا مجھے لا کر کے دے گا، ارے نوکری میں جائے گا مجھے بھی پیسے دے گا، اور اگر نماز کے لیے کہیں گے تو پیسے تو لا کر کے دے گا۔ بیٹے کی ناراض کی وجہ سے، بیٹے کے 2 پیسے کی وجہ سے ماں اس کی محبت کے اندر اس طرح ڈوبی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹا اس ماں کو دھوکے میں ڈال کر کے دنیا کے اندر گناہوں کے بازار کو گرم کرتا ہے، اور تمام گناہوں کا گناہ اس ماں کے سر پر آتا ہے۔ اور جب یہ ماں دنیا سے کل چلی جائے گی، یہ بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے کے دکان بھی کام نہیں آئے گی، بیٹے کا کاروبار بھی کام نہیں آئے گا، بیٹے کی نوکری بھی کام نہیں آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو رونے کی آئے گی جس نیکی کی طرف اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ آج نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، نبوت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ نبی نہیں آ سکتا ہے لیکن ولیوں کا دروازہ بند ہے۔
آج ہماری مائیں نیک ہو جائے، ان کو تو غیبت کرتے ہوئے فرصت نہیں ہوتی، جھوٹ بولتے ہوئے فرصت نہیں ہوتی۔ نہ جانے غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے سے اس غیبت کے گناہ کا تصور ختم ہو چکا ہے، گناہ کا تصور ختم ہو چکا ہے، جھوٹ کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ ٹائم ہو گیا، آئیے سچ پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اور سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیونکہ آج جھوٹ کی نفرت دلوں سے ختم ہو چکی ہے، سچ کی اہمیت دلوں سے غائب ہو چکی ہے۔ بس لوگوں